پارہ نمبر 14 کا دوسرا ربع سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 99 تک ہے، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 44 تک ہے۔ یہاں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو شرک کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی تکالیف دیتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، یعنی اعلان کر دو، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے پھر اس کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہا جا رہا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اب علاج بتایا جا رہا ہے، دل کی پریشانی کا، دل کے غم کا، دکھ کا علاج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اس کی جناب سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک یعنی موت تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یہاں غم کا، دکھ کا، تکلیف کا، درد کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، تسبیح کی جائے، اس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اور انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، اس کے اندر استقامت آ جاتی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو، سجدہ مل کر بھی کرو، جیسے باجماعت نماز بھی ادا کرو اور کثرت سے سجدے کرو۔ دیکھیے سجدہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور جو بھی دل پر بوجھ ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، وہ سارے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا کام ہے کہ استقامت اختیار کی جائے موت تک، اللہ کی بندگی پر جمع جائے، یعنی جمع رہے انسان نا آخری سانس تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم سورۃ النحل کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قرب الہی کا وہ مقام حاصل کرو کہ جو منہ سے نکلے وہ شفاء للناس ہو جائے۔ اس صورت میں توحید پر دلائل ہیں اور عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ عبادت سے انکار کرنے والوں پر نزول عذاب کا بھی ذکر ہے، اور مرکزی عنوان ہے توحید کا اثبات اور شرک کی تردید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، یعنی نہ عذاب کی جلدی مچاؤ نہ قیامت کی۔ ہجرت بھی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو تو کوئی کمزوری نہیں ہے کہ اس کو علاج چاہیے ہو۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو روح سے مراد یہاں پہ وحی الہی ہے، پھر فرشتے لے کر آتے ہیں وہ بھی مراد ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے اس کو بھی روح کہا گیا ہے۔ پھر ہے کہ اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُونِ، لہٰذا تم صرف مجھ سے ڈرو۔ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا یُشْرِکُونَ، اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ بہت ہی بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہاں ہم نے روح سے مراد ہجرت اس لیے لیا ہے کہ جب ہجرت کا حکم آیا تو مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے، وہ سمجھے کہ اب تو ان کی فتح ہو گئی ہے، شاید یہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے۔ لیکن
8-10 سال بعد انہیں اندازہ ہوا کہ فیصلہ ان کے حق میں بالکل نہیں تھا، جب سارے عرب سے شرک اور کفر کی جو جڑ ہے، کفر کو بلکہ جڑ سے اکھاڑ کر ہی پھینک دیا گیا تھا۔ اب انسان کے حقیر ہونے کا ذکر آ رہا ہے کہ کتنا حقیر پیدا کیا گیا تھا۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اب ذکر آ رہا ہے۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، خوبصورتی ہے، یعنی لباس میں، جبکہ جانوروں میں جب تم انہیں چرانے لے کے جاتے ہو تو کہا جا رہا ہے ان میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے، جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ یعنی کتنا دل خوش ہوتا ہے تمہارا اس منظر کو دیکھ کے۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی جانوروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے بہت سارے کام کرنے کے لیے اور انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ ان کی کھالیں، ان کا گوشت، ان کا دودھ، ان پر سواری، سب یہ جانوروں ہی سے ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ آج کل گاڑیاں، جہاز وغیرہ جو ہیں یہ ایجاد ہو گئے ہیں، ریل گاڑیاں بھی، کاریں وغیرہ، بسیں، یہ انہوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ یعنی ساری کائنات جو ہے وہ انسان کی خدمت کر رہی ہے اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، یعنی ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، ورنہ گمراہی پر چلنے کے لیے تو بے شمار راستے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو تمہیں مرضی اور اختیار دے کر بھیجا ہے نا، تمہاری مرضی تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ وہی ہے جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا ذکر ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی عقل مند لوگوں کو ہی یہ نشانیاں نظر آتی ہیں کائنات میں بکھری، اور پھر وہ ایک اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تم معاش کرو، حلال مال سے حلال رزق کماؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی سب نعمتیں اللہ کا فضل ہیں، ان پر ہمیں بہت زیادہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر گزاری ایسی ہی ہوگی، اس طرح ہی ہو سکتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو پانے کے بعد صرف ایک اللہ کو مانیں، صرف ایک اللہ کو نہ مانیں، اس کی ہر بات کو بھی مانیں اور ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں، اور مطلب زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں،
دوسروں کو بھی نعمتوں میں شامل کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں یعنی کیلوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ کہا جاتا ہے پہلے زمین جب بنائی گئی تو لڑھکنے لگی، لیکن جب پہاڑ بنائے گئے تو وہ ٹھہر گئی۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ یعنی جو پہاڑ ہیں، درخت ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں جنگلات ہیں، اس سے تمہیں سمجھ آ جاتی ہے اب کون سا ملک آ گیا ہے اور اب کون سا ختم ہو گیا ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، دونوں برابر، دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی واقف ہے۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں، یعنی انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ تو خود پیدا کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا اللہ بس ایک ہی اللہ ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں ان کا بس کر رہ گیا ہے، یعنی وہ اپنی بات پر اڑ گئے ہیں، ان کے دلوں میں انکار جو ہے نا، بس وہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے دلوں میں، اور وہ گمنڈ میں پڑ گئے ہیں، یعنی فخر و تکبر کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ لا یحب المستکبرین، وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس یعنی تکبر میں مبتلا ہے، یعنی آخرت کا یقین نہیں ہے، نہ اس کی کوئی تیاری ہے، نہ فکر ہے، بس دنیا ہی میں مال جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی، وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں ایسے کہتے ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ جہالت کی وجہ سے گمراہ کر رہے تھے، یعنی جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان سب کے گناہ بھی ان کو ملیں گے۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہیں تھا، یعنی ان کے گھر الٹا دیے گئے۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے، یعنی جن پر تم نے دنیا میں تکیہ کیا ہوا تھا کہ یہ تو ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے، کیوں نہیں بچا رہے؟ کہاں ہے وہ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا؟ وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوں گے، یعنی موت کے وقت، تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیں گے، یعنی پھر اطاعت کے پیغام بھیج دیں گے، اس وقت متی ہو جائیں گے، لیکن وہ تو پھر قبول نہیں ہوگا نا اس وقت، اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ کیسے نہیں کر رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے واقف ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے، یعنی تکبر کرنے والے کے لیے۔ رائی برابر تکبر کرنے والا بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے
تکبر سے محفوظ رکھے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، یعنی متقین سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے جو وہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ یعنی ان سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں قرآن نازل کیا ہے جس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یعنی جنت کو نہ کسی نے دیکھا نہ سنا، بلکہ کسی کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ وہ نعمتیں ہوں گی۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آن پہنچے، یعنی ان کی روحیں ہی قبض کر لے، یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے، یعنی کوئی عذاب آ جائے یا پھر قیامت ہی آ جائے۔ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا، یعنی قوم عاد پر، قوم سمود پر جو بھی ہوا، بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا، یعنی اپنی آخرت خراب کر کے۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو گئی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ، یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور کوئی بھی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط کر دی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی عاد کا، سمود کا۔ اے محمد تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی یعنی پکی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب یعنی لازم کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا۔ یعنی اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے حکم دیں کن فیکون تو وہ ہو جائے، بس کن کہنا ہوتا ہے اور بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جان لیں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے تھے، یعنی صرف اللہ پر جنہوں نے توکل کیا، وہ دیکھیں گے کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے محمد ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں۔ پھر ان کا اعتراض ہو رہا ہے مشرکین مکہ کا کہ یہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں، یعنی فرشتے نہیں ہوتے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، یعنی اگر تمہیں جہالت کی وجہ سے اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا تو علم والوں سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر یعنی قرآن تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ آیت دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، اس کے لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کرنے کو کیوں کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن جو ہے اس کی وضاحت کر دیں، یعنی اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا سکھا دیں، اس کے مفہوم بتا دیں، پھر کس طرح سے عمل کرنا ہے بلکہ عمل کر کے بھی دکھا دیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ خود بھی قرآن پر غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پارہ نمبر 14 کا دوسرا ربع سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 تک ہے، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 44 تک ہے۔ آیت نمبر 97 سے لے کر 99 تک، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غم اور دکھ کا علاج یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کی تسبیح کی جائے، سجدے کیے جائیں، اور موت تک استقامت اختیار کی جائے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 2، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو روح کہا ہے، لہٰذا قرآن ہماری روح کی غذا ہے، اور اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 4 سے لے کر 23 تک، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ حقیر بوند سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اسے اپنی اصلیت یاد رکھنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خود کو بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، تکبر اور خود پسندی ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور شرک اور کفر سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے۔ آیت نمبر 24 سے لے کر 29 تک، 24 سے لے کر 29 تک، متکبرین کے برے انجام سے بچنے کے لیے ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ہر حکم کو یقین کے ساتھ لینا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، شرک سے بچنا ہے، تاکہ ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم برے انجام سے بچ سکیں گے۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک، قرآن میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، لہٰذا قرآن کو تھامنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تاکہ دائمی جنت میں ہم جا سکیں۔ آیت نمبر 33 اور 34، بہت کا کچھ پتہ نہیں کب ہماری روح قبض ہو جائے، لہٰذا ہمیں آج ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، یعنی جو ہماری مٹھی میں لمحہ ہے نا، اسے ضائع کرنے کی بجائے آخرت کی تیاری میں لگانا ہے۔ آیت نمبر 36، طاغوت یعنی ہر سرکش قوت سے بچنا ہے، اور طاغوت کی پیروی نہیں کرنی۔ شیطان بھی طاغوت ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بھی جب ہمیں دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے طاغوت ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 39، قیامت ضرور آئے گی، سب ضرور اٹھائے جائیں گے،
اور کیوں قیامت آئے گی، تاکہ سب کو پتہ چل جائے دنیا میں کون حق پر تھا اور کون جھوٹا تھا. یعنی جو شرک کرتے تھے انہیں پتہ چلے کہ وہ جھوٹ کا ساتھ دے رہے تھے. لہٰذا ہمیں آج اس دن کی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آیت نمبر 41 اور 42. ہمیں اچھے انجام کے لیے آزمائشوں پر صبر کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اور جب ضرورت پڑے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنی ہے. دیکھیں، جنت کے کچھ درجات بڑے بڑے نیک مال پر بھی نہیں ملیں گے، وہ صرف صبر پر ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے. آمین.